دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیندوی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ تمہاری تعلیم اور ہماری تعلیم فتنوں کا ماجگاہ بنی ہوئی ہے۔ جتنی تحریکیں ہیں، جتنی سوسائٹیاں ہیں، ہر تحریک اور ہر سوسائٹی یہی صدا لگاتی نظر آتی ہے کہ لوگوں مخلوط تعلیم کے نظام کو بند کرو، لڑکیوں کو ایسی جگہوں پہ مت بھیجو جہاں آلریڈی لڑکے تعلیم حاصل کرتے ہوں۔ لیکن تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ کچھ لوگ ہمارے میرے بھائی ہیں، انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہم اپنی بچی کو تعلیم نہیں دیں گے، میری بچی ان پڑھ رہ جائے گی، اس کی شادی نہیں ہوگی۔ خوب یاد رکھو، ایسی تعلیم جو فتنوں کو دعوت دے، ایسی تعلیم جو بے حیائیوں کو دعوت دے، ایسی تعلیم جو حجاب کو بالکل یوں سمجھے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، اسلام کا لباس نہیں ہے، ایسی اگر تعلیم ہے، میں کہتا ہوں ایسی تعلیم سے اپنی بچیوں کو جائل رکھنا بہتر ہے۔ مت دو ایسی تعلیم جو فتنوں کو دعوت دے، مت دو ایسی تعلیم جو بے حیائیوں کو دعوت دے۔ میں کہتا ہوں ایسی تعلیم دو جس تعلیم سے انسان میں انسانیت پیدا ہو۔ میں ٹرین میں آ رہا تھا، ایک بھائی ابھی بیگوسرائے کا واقعہ بتا رہا ہوں، بیگوسرائے سے پہلے ایک لڑکا ایک لڑکی اوپر ہی بیٹھ کر وہ لوگ اپنے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ بیچ میں ہم لوگ بھی کچھ ساتھی مسلمان تھے، وہ کہہ رہے تھے بتاؤ مسلم دھرم کے لوگ، مسلم کمیونٹی کے لوگ کتنے کٹروادی ہوتے ہیں، اپنی بچیوں کو یہ زبردستی حجاب پہناتے ہیں۔ کرناٹکا میں دیکھو، اس لڑکی نے حجاب اتار کر اسکول میں انٹری کری، ٹاپ 10 میں رہا، پورے کرناٹکا اسٹیٹ میں اس نے ٹاپ کیا۔ دیکھو حجاب کوئی ضروری تو نہیں ہے، میں کہتا ہوں حجاب ضروری نہیں ہے۔ اگر حجاب ضروری نہیں ہے تو تمہاری گرنتھوں میں، تمہاری کتابوں میں پھر حجاب کے بارے میں کیوں لکھا ہے؟ تم اپنے دولت کے اعتبار سے تمہارے نزدیک اگر کوئی چیز اہمیت کی ہوتی ہے، کوئی چیز اگر قدر و قیمت کی ہوتی ہے، تم اسے لاکٹ میں بند کر کے رکھتے ہو، الماری میں بند کر کے رکھتے ہو۔ بتاؤ اگر گہنے ہوں، اگر میری ماں کے پاس زیورات ہوں، کیا کھلے میں رکھ سکتی ہیں؟ نہیں رکھ سکتی ہیں، لاکٹ میں پیک کر کے رکھتی ہیں، 4 بار چیک کرتی ہیں کہ ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن بتاؤ عزت اتنی سستی ہے، اگر دولت کھو گئی دوبارہ سے محنت کر کے دولت اکٹھا کری جا سکتی ہے۔ بتاؤ دنیا کا کوئی عقل مند یہ بتا سکتا ہے کہ عزت ایک بار اگر لٹ گئی، عزت اگر ایک بار کھو گئی تو دوبارہ عزت مل سکتی ہے؟ کوئی دکان ہے، کوئی مارکیٹ ایسی ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہاں یہاں عزت ملتی ہے، یہاں عزت بیچی جاتی ہے؟ نہیں میرے دوستو، عزت پہ اگر ایک بار حرف آ جائے دوبارہ عزت نہیں ملتی ہے۔ محروم اس سے کر دیا لمحوں کی بھول لے، پہنچے تھے جس مقام پہ ہم مدتوں کے بعد، اس وقت ہم کو ہو گیا تقدیر کا یقین، ناکام جب ہوئے ہیں کبھی کوششوں کے بعد، جب کسی کی نظر میں بسنے کے لیے، کسی کی نظر میں محبوب ہونے کے لیے صدیاں گزر جاتی ہیں۔ ایک شاگرد اپنے استاد کی برسوں خدمت کرتا ہے، جب استاد کی نظر میں محبوب نظر بنتا ہے، استاد کی نظر میں ایک بہتر شاگرد بنتا ہے، لیکن استاد کی نظر سے گرنے کے لیے یا کسی بھی نظر سے گرنے کے لیے ایک چھوٹی سی غلطی کافی ہوتی ہے، زندگی بھر کی محبت ختم ہو جاتی ہے، نفرت میں بدل جاتی ہے۔ سوچو تو صحیح، عزت ایک بار ختم ہو گئی، عزت میں ایک بار داغ لگ گئے، عزت دوبارہ نہیں مل سکتی۔ دولت تو مل سکتی ہے، کتنے مکانات جل گئے، کتنے مکانات اجڑ گئے، کتنے مکانات زیر ندی ہو گئے، لیکن دوبارہ مکانات بنتے دیکھا ہے، دوبارہ حویلیاں بنتے دیکھا ہوگا، لیکن کسی کی عزت دوبارہ آج تک نہ بنی ہے نہ بن سکتی ہے۔ اس لیے بزرگوں ساتھیوں، اگر تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ حجاب کوئی اچھا عمل نہیں ہے، پابندی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، تو خوب یاد رکھو اللہ نے قرآن کریم میں خود اپنے نبی کو تاکید فرماتے ہوئے فرمایا ہے، اے نبی اپنے گھر کی عورتوں سے کہو کہ وہ اپنے چہرے کو چھپائیں، اپنے سروں پہ دوپٹہ رکھیں، اپنے سینے کی حفاظت کریں۔ اگر نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اور امت کی عورتوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، تم چاہتے ہو کہ عزت ملے، تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر سے، تمہاری گود سے وقت کا کوئی ابدال پیدا ہو، وقت کا کوئی قطب پیدا ہو، وقت کا کوئی ولی پیدا ہو، ایسے ہی ولی بچے پیدا نہیں ہو جایا کرتے۔ تم نے تاریخ پڑھی ہے کہ اس ہندوستان میں تم نے دیکھا ہوگا ایک بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے پیران پیر عبدالقادر جیلانی، حالانکہ عبدالقادر
قادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک ایسے پیر کا نام ہے، ایک ایسے بزرگ کا نام ہے، ایک ایسی ماں کا، ایک ایسے ماں کے گود کا پلا ہوا بچہ ہے جس ماں کے بارے میں تم نے نہیں پڑھا ہوگا کہ ان کے والد ماجد کا واقعہ لکھا ہے کہ درخت کے کنارے آپ ندی کے کنارے آپ ایک بار بیٹھے تھے، ایک ندی کے کنارے بیٹھے تھے، بھوک کی شدت تڑپا رہی تھی کہ ندی کے موجوں کے لہروں کے نیچے ایک پھل دکھا، آپ نے پھل کھا لیا۔ بعد میں احساس ہوا کہ فتویٰ تو اجازت دیتا ہے لیکن تقویٰ اس بات کی اجازت نہیں دیتا، شاید مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ڈھونڈتے نکلے کہ آخرکار یہ پھل کہاں مل سکتا ہے، یہ پھل کہاں سے نکل سکتا ہے۔ آپ نے کچھ دور چلا اور چلنے کے بعد یہ دیکھا کہ ایک سیب کا درخت ہے جس کا جھکاؤ، جس کی ٹہنیاں اس ندی سے لدی تھی۔ آپ نے محسوس کر لیا یہی ٹہنی ہے، یہی درخت ہے جس درخت کا پھل تھا جس کو میں نے کھایا۔ آپ ڈھونڈنے نکل گئے یہ درخت کس کا ہے، معلوم ہوا یہ درخت فلاں کا ہے۔ آپ ان کے پاس گئے اور آپ نے کہا فلاں صاحب، حضرت صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کے درخت کا پھل بغیر آپ کی اجازت کے ندیوں کے موجوں کے لہروں پہ وہ ڈوبتا ہانپتا چلا جا رہا تھا۔ میری بھوک کی شدت مجھے تڑپا رہی تھی، میں نے وہ پھل کھا لیا لیکن مجھے احساس ہوا تقویٰ فتویٰ تو اجازت دے دیا، تقویٰ اجازت نہیں دیا۔ تقوی کا یہ عالم ہوتا ہے اللہ والوں کے یہاں سوچ کر حیران ہو جاؤ۔ آج تم بغیر پوچھے ہوئے، تمہارے بچے بغیر کسی کی اجازت دیے ہوئے، تم نے دیکھا ابھی آم کا درخت آ رہا ہے، باغیچوں میں آم چننے جاتے ہیں، بتاؤ بغیر اجازت کے آم چننا اور چن کے لانا اور پھر گھر والوں کا کھانا یہ جائز ہو سکتا ہے؟ یہ سراسر حرام ہے۔ حرام کی غذا سے ہماری پرورش ہو رہی ہے، اس لیے نہ ہماری نماز قبول، نہ نماز کے اثرات نظر آتے، نہ روزے قبول، نہ روزے کے اثرات نظر آتے، نہ کوئی اور عبادت قبول، نہ کوئی عبادت کے اثرات نظر آتے ہیں۔ وہاں اللہ والوں کی یہاں دیکھو تو صحیح، تقویٰ کا عالم دیکھو تو صحیح۔ جب وہ انہوں نے یہ بات کہی تو وہ صاحب مالی یعنی درخت والے جو تھے انہوں نے کہا کہ میں معاف تو کروں گا تم نے جو میرے درخت کا پھل کھایا، لیکن میری ایک شرط، میری دو شرط ہے، وہ دو شرط مان لو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنی شرط رکھیے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کہا کہ میرے باغ کی رکھوالی کرنا ہوگی 5 سال تک، کیا اس کے لیے تیار ہو؟ کہا کہ ٹھیک ہے تیار ہوں، میں آپ کے باغ کی رکھوالی 5 سال تک کر لوں گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو کان سے بہری ہے، آنکھ سے ادھی ہے اور پیر سے معذور ہے، جسم کے اعتبار سے معذور ہے۔ سنو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سنو نوجوانوں، تم رات کی رانی ڈھونڈتے ہو، تم پری ڈھونڈتے ہو، تم لڑکیاں ایسی تلاش کرتے ہو جو دودھ کی دھلی ہو، جبکہ تمہارا دامن خود گندا ہوتا ہے۔ 5-5 6-6 7-7 10-10 گرل فرینڈ پالتے ہو، لیکن لڑکیاں دودھ کی دھلی چاہیے، لڑکیاں صاف شفاف چاہیے، باعزت چاہیے، جبکہ قرآن کہتا ہے الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین۔ تم جیسے رہو گے ویسی لڑکیاں ملیں گی، تم پاک باز رہو گے تمہیں لڑکیاں پاک باز ملیں گی۔ سنو حضرت عبدالقادر پیران پیر عبدالقادر جیلانی کے والد کا جواب سنو، ان کے پیران پیر عبدالقادر جیلانی کے نانا کے شرائط کیا ہیں؟ میری لڑکی ہے جو آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، پیر سے لنگڑی ہے، وہ سنتی بھی بہت کم ہے اور بولنے کے اعتبار سے بھی معذور ہے۔ اب وہ حیران میں پڑ گئے، سکتے میں پڑ گئے، میں بولوں تو کیا بولوں؟ بلاخر انہوں نے کہا، یعنی عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد نے کہا مجھے یہ بھی شرط منظور ہے۔ بہرکیف مال کی باغ کے رکھوالی کے لیے وہ نکل گئے، باغ کی رکھوالی کرتے رہے۔ کچھ دن جب گزر گئے تو عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نانا نے ان کے والد ماجد کو طلب کیا
وہ آئے اور کہنے لگے آج میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کرا دوں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے کرا دے۔ جب نکاح کرایا گیا، لڑکا جب اپنے بیوی کے اندر یعنی حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد جب ان کی ماں سے پہلی بار ملنے کو گئے، دیکھا کیا کہ ان کے جو سسر صاحب تھے، جو شرائط رکھے گئے تھے، یعنی آنکھ سے اندھی ہے اور کان سے بہری ہے اور زبان سے گونگی ہے اور پیر سے معذور ہے، وہ ساری کی ساری چیزوں کے برعکس میں نکلے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزوں کے اپوزٹ نکلے۔ آنکھ اتنی تیز اللہ نے دی ہے، آنکھ اتنی تیز دی ہے کہ رات میں بھی اگر کوئی چیز نظر نہ آتی ہو وہ چیز بھی نظر آتی تھی، اور کان اتنا تیز ہے کیا کہنے ہیں الحمدللہ۔ تب انہوں نے اپنے سسر سے پوچھا، پہلے تو اپنی بیوی سے، ایک تاریخ کے مورخ کے مطابق انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا تمہارے والد ماجد نے تم سے نکاح کے لیے یہ شرط رکھے تھے اور تمہارے بارے میں یہ بات کہی تھی، میں سمجھ نہیں پایا تھا وجہ کیا ہو سکتی تھی۔ ان کی بیوی یعنی پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے کہا ہاں میرے سرکار سچی بات میرے ابو نے یہ بات کہی ہوگی۔ دراصل وہ اس لیے کہ ان آنکھوں نے آج تک باپ کے علاوہ کسی کا چہرہ نہیں دیکھا، میرے ابو نے یہ بات اس لیے کہی ہوگی کہ ان کانوں نے آج تک ابو کی آواز کے علاوہ غیروں کی آواز نہیں سنا۔ ہاں میرے والد ماجد نے اس لیے یہ بات کہی ہوگی کہ یہ قدم آج تک اپنے گھر کے علاوہ دوسروں کے دروازے پہ نہیں پہنچا۔ میرے ابو نے یہ باتیں اس لیے کہی ہوں گی، یہ میرا دل ہے جو دھڑکتا بھی ہے، لیکن اس دل کے دھڑکنے میں اگر کسی کی آواز ہوتی ہے، اس دل کے دھڑکنے میں اگر کسی کی محبت پنہا ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے، وہ صرف رسول اللہ کی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی محبت ایسی آج تک نہ ہو پائی کہ اس دل میں گھر کر سکے، اس لیے میرے والد نے ایسی بات کہی ہے۔ سوچو تو صحیح، قربان جاؤ تو صحیح، پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ ایسی تھی، آپ کے والد ماجد ایسے تھے۔ جب مائیں اچھی ہوتی ہیں، باپ اچھے ہوتے ہیں، اس کی گود کا بچہ پلنے والا بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، وقت کا قطب ہوتا ہے، وقت کا ابدال ہوتا ہے۔ اے حوا کی بیٹیوں، اے فاطمہ کی کنیزاؤں، سنو آگے بڑھ کے اور سنو۔ شاید ایک پیر کا نام تم نے اور سنا ہوگا، وہ پیر کا نام بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہے۔ لقب کیا ہے؟ گنج شکر، اور گنج کے معنی خزانے کے ہیں، شکر کے معنی چینی کے ہیں۔ یہ لقب اور یہ ٹائٹل پڑا کیوں؟ اتفاق کی بات کہ ایک دن آپ اپنے کچھ مریدین کے حلقے میں بیٹھے تھے، دو سائل دو فقیر آئے اور انہوں نے دریافت کیا حضرت کوئی چیز دے دیں۔ حضرت کے پاس کوئی چیز نہ تھی، حضرت نے دو مٹھی بالو اٹھائی اور اٹھا کر فقیر کے جھولی میں رکھ دیا۔ ایک فقیر تو لے لیا، دوسرا فقیر کہنے لگا ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، آپ کم از کم مذاق تو نہ اڑاؤ اللہ کے واسطے۔ لیکن اس فقیر کو کیا پتا اللہ والوں کی نظر کتنی دور ہوتی ہے، اللہ والوں کی یہاں کرامت کا اظہار ہوا کرتا ہے۔ وہ فقیر سمجھ نہ سکا، ایک فقیر تو لے لیا، 40 قدم چلتا ہے اور چلنے کے بعد دیکھتا کیا ہے، وہ مٹی جو 2 مٹھی بھر رکھی گئی تھی وہ مٹی چینی میں بدل گئی۔ دوسرا فقیر ہانپتا کانپتا کیا نہ کرتا، آتا ہے اور کہتا ہے حضرت مجھے بھی 2-3 مٹھی بالو دے دیجئے تاکہ مجھے بھی کچھ نصیب ہو جائے۔ پھر حضرت نے کہا جو وقت گزر گیا، گزرا ہوا وقت لوٹ کے نہیں آتا۔ اتفاق کی بات دیکھو کہ ایک دن دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، تم شادی کر لیتے ہو، ماں کو دھکے مار کے نکالتے ہو، لیکن قربان جاؤ پیرانے پیر، لیکن قربان جاؤ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی والدہ پر حضرت گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک دن گھر آنے میں تاخیر کر گئے۔ ان کی ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، آج آنے میں بڑی تاخیر کیے، اتنے لیٹ سے آئے، کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیوں اتنی تاخیر ہوئی؟ ماں ہوتی ہے، ماں کا دل پگھل جاتا ہے۔ بچہ جب تک گھر نہیں آتا چجائے کہ بیوی کا دل بھی پگھلتا ہے، لیکن کچھ مطلب کے خاطر بھی پگھلا کرتا ہے، لیکن ماں کوئی مطلب کے خاطر
اس کا دل نہیں پگھلتا، بلکہ اس کی محبت میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، وہ ایک سچی محبت ہوتی ہے۔ ماں کے ممتا کا عالم دیکھو، ماں نے وقت کے پیر سے پوچھا بیٹا کیوں تاخیر ہوئی؟ بیٹا کہنے لگا امی جان باہر میرے بارے میں چرچے ہیں، جو کوئی مجھے دیکھتا ہے وہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے لگتا ہے۔ ماں حیران ہو گئی، ماں پریشان ہو گئی، اور ماں نے کہا بیٹا سنو، یہ جو تمہیں کوئی کلمہ پڑھتا ہے دیکھ کر جو اللہ اسے توفیق دیتا ہے، اس میں تمہاری کوئی کمالیت نہیں ہے بلکہ میری کمالیت ہے۔ نوجوان ساتھیوں، اللہ کے واسطے بات نہ کرو، اللہ کے واسطے بات نہ کرو۔ میری عزت دار ماں بہنوں کان کھول کے سنو، میں بتا یہ رہا ہوں تم پہلے کیا تھے اور تمہارے بچے کیسے تھے۔ تم بگڑے، تمہارے گود کے بچے بگڑ گئے۔ ہاں میں بتا یہ رہا تھا، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے کہا بیٹا جو کوئی تمہیں دیکھتا ہے کلمہ پڑھتا نظر آتا ہے، اس میں تمہاری کوئی کمالیت نہیں ہے بلکہ میری کمالیت ہے۔ اب بیٹا پریشان ہوا، کہا امی جان میری کرامت ہے اور مجھے کوئی دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے، تو اس میں آپ کی کیا کمالیت ہو سکتی ہے؟ اللہ والوں کی مائیں بھی اللہ والیاں ہوا کرتی ہیں۔ قربان جاؤ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی والدہ پر۔ انہوں نے کہا بیٹا سنو سنو، کان کھول کر سنو اور امت کے لوگوں کو بتا دینا، سنو کان کھول کر سنو، جب تم میرے پیٹ میں تھے، جب سے تم میرے پیٹ میں آئے، میرے پیٹ میں آنے کے بعد میں ہمیشہ ڈرتی تھی اگر کسی کی غیبت کروں گی پیٹ میں پلنے والے بچے پر اس کا کیا اثر پڑے گا، اگر کسی کی غیبت سنوں گی اس پیٹ پہ پلنے والے بچے پر اس کا کیا اثر پڑے گا، اگر کسی سے گالی گلوچ کروں گی میرے پیٹ میں یہ جو بچہ پل رہا ہے اس پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ ہاں بیٹا سنو سنو، یقین جانو بیٹا میں کوئی حرام کا لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھتی تھی، صرف اس لیے حالانکہ ایک نہیں 2 دن مجھے روزہ رکھنے پڑے، میں نے پانی پی کر روزہ رکھا، لیکن بیٹا تم میرے خونے جگر کو چاٹتے رہے، پیتے رہے، لیکن میں نے یہ محسوس کرا اگر میں حرام لقمے سے اپنی پرورش کروں گی تو میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے، جو میرے خونے جگر کو پی کر اپنی پرورش کر رہا ہے، میرے پیٹ پہ پلنے والے بچے پر اس کا اثر پڑے گا۔ بیٹا میں صرف یہ ڈرتی رہی اور اس ڈر کے خاطر آج تک میں نے کسی کی نہ غیبت سنی نہ کسی کی غیبت کری، یہاں تک کہ کوئی حرام لقمہ اپنے پیٹ میں جانے نہ دیا۔ اور ہاں بیٹا اور آگے سنو، جب تم پیدا ہوئے ہر ماں بچے کے پیدا ہونے کے بعد بچے کو گود لیتی ہے، چومتی ہے، چاٹتی ہے، پیار کرتی ہے، لاڈ بچھاور کرتی ہے، لیکن بیٹا سنو سنو، جب تم پیدا ہوئے میں اللہ کے آگے شکر گزار ہوئی، اللہ سے دعا کری کہ یا اللہ تو نے مجھے بچہ بیٹا دیا ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو اتنا اچھا کردار دینا، اتنا بڑا اللہ والا بنانا، جو میرے بچے کو دیکھے تو مجھے کلمے کی توفیق دے دینا۔ اے میرا بیٹا جب تجھے میں دودھ پلاتی تھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلاتی تھی، پہلے وضو کرتی تھی، وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتی تھی اور نفل پڑھنے کے بعد تجھے دودھ پلاتی تھی، حالانکہ تو روتا تھا، تو چیختا تھا، لیکن میں اس کی فکر نہ کرتی تھی، صرف اس لیے کہ تجھے اگر اس طرح پرورش کروں گی تو وقت کا قطب بنے گا، وقت کا ابدال بنے گا۔ اور بیٹا تیسری بات سنو، آج بھی تمہاری یہ بڑھیا ماں، آج بھی تمہاری یہ بوڑھی ماں آنکھ سے نابینا ہو چکی، آنکھ سے دکھتا نہیں ہے، پیر کمزور ہو گئے، لیکن رات تہجد کے لیے کھڑی رہتی ہے، مصلی پہ کھڑی رہتی ہے، اللہ سے رو رو کر دعا کرتی ہے، یا اللہ میں گنہگار ہوں، میرا دامن گناہوں سے بھرا ہے، لیکن میرے اس بچے کو تو وقت کا قطب بنا دینا، وقت کا ابدال بنا دینا، صحابہ کی غلامی عطا کرنا، اور میرا یہ بچہ جہاں جائے سارے لوگوں کو کلمے کی توفیق دے دینا۔ بیٹا ماں کے قدموں میں گر گیا اور شکرانے کے طور پہ ماں کے آگے ماں کے قدموں میں گرتے ہوئے کہنے لگا امی جان آج سمجھ آئی ہے، کوئی بچہ اگر وقت کا قطب بنتا ہے، کوئی بچہ اگر وقت کا سپر پاور بنتا ہے، بڑا پاورفل بنتا ہے، اس میں سب سے بڑا رول اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، حوا کی بیٹیوں، فاطمہ کی کنیزاؤں، اگر آج بھی چاہتے ہو کہ تمہاری گود سے وقت کا کوئی قطب بنے، وقت کا کوئی ابدال بنے، وقت کا سلف صالح
صالحین بنے، مدبرین مفکرین بنے، مصنفین مرتبین بنے، وقت کا کوئی سپر پاور بنے، وقت کا کوئی مجاہد آزادی بنے، کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو، کوئی محمود غزنوی پیدا ہو، کوئی قاسم نانوتوی پیدا ہو، تم ہی وہ مقدس خاتون ہو، تم ہی وہ مبارک عورت ہو جس نے اپنی گود سے وقت کے قطب کو جنم دیا ہے۔ پیران پیر عبد القادر کو جنم دینے والی تمہاری مقدس ذات ہے، تمہیں نہیں معلوم خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی کو جنم دینے والی ذات بھی تمہاری ہے۔ تم مقدس تھے، تم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کری، شرمگاہوں کی حفاظت کری، تم نے اپنے پیٹ کی اور پیٹ کی حفاظت کری، تم حیادار تھی، تم فاطمہ کی کنیزہ تھی، تم عائشہ کی خادمہ تھی، تمہاری گود سے صابر کلیری پیدا ہوئے، نظام الدین اولیاء پیدا ہوئے، بختیار کاکی پیدا ہوئے، قاسم نانوتوی پیدا ہوئے، تمہاری گود سے تم نیک تھی، تم نیک سیرت تھی، تم فاطمہ کی کنیزہ تھی، تمہاری گود سے حسین احمد مدنی پیدا ہوئے۔ ہاں ہاں تم ہی وہ مبارک خاتون ہو، تم ہی وہ مقدس خاتون ہو۔ جب تم اچھے تھے تمہاری سوسائٹی اچھی تھی، تمہاری گود سے وقت کا علیمیہ، وقت کا مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی الحسنی ندوی پیدا ہوئے۔ ہاں ہاں تم ہی وہ مقدس خاتون ہو۔ جب تم اچھے تھے تمہاری گود اچھی تھی، تم حیادار تھی، تمہاری آنکھوں کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ تم نے کسی کو دیکھا۔ پھر کیا ہوتا تھا کہ تمہاری گود سے کوئی وقت کا علامہ شبلی پیدا ہوتا، سلیمان ندوی پیدا ہوتا، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی پیدا ہوتے۔ تم بگڑ گئے، تمہاری آنکھیں بے حیا ہو گئی، تم عزت کا سودا کرنے لگ گئے، تم مارکیٹ کی زینت بن گئے، تم نے ٹائٹ کپڑا پہننا شروع کیا، تم نے بھڑکاؤ لباس پہننا شروع کیا، تم نے عید کے موقع پر ایسا کپڑا پہنا جس کپڑے کے پہننے کے باوجود تم ننگی نظر آتے ہو۔ نوجوان لڑکیوں کے، نوجوان لڑکوں کے آنکھوں کی عشرت بنتی ہو، ان کی آنکھوں کی سکائی کے تم سامان مہیا کرتی ہو۔ اور میرے نبی کی حدیث کے مطابق العینان تزنیان وزناہما النظر والفرج یصدق ذلک او یکذب۔ مسند احمد کی روایت، میرے نبی فرماتے ہیں جب آنکھیں غلط دیکھتی ہیں، جب آنکھیں غلط دیکھتی ہیں، جب لڑکیاں من چلا ہوا کرتی ہیں، جب لڑکیاں بے حیا ہوتی ہیں، لڑکیوں کے پیر کے پائل کی جھنکار کی وجہ سے لڑکے دیکھتے ہیں، گھور گھور کے دیکھتے ہیں، ٹکر ٹکر کے دیکھتے ہیں، تو تمہیں نہیں معلوم یہ لڑکے اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہیں اور پھر دل میں زنا کے دروازے کھٹکنے لگتے ہیں۔ اگر اللہ پر یقین ہوتا ہے، تھوڑا بہت بھی ایمان ہوتا ہے، چونکہ ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، تمہیں نہیں معلوم تمہارا جسم بیمار پڑتا ہے، تم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو، سب سے پہلے گاؤں دیہات کے ڈاکٹروں سے دوائی لیتے ہو، اینٹی بائیوٹک لیتے ہو، انجیکشن لیتے ہو، اس سے کم نہیں ہوتا، بیگوسرائے کسی اچھے ہاسپٹل جاتے ہو، کوئی MBBS پلس MD کے پاس جا کر بلڈ ٹیسٹ کراتے ہو، اس کے بعد تم دوائی لیتے ہو، لیکن تمہیں نہیں معلوم تمہاری روح بیمار ہے، تمہارا دل بیمار ہے۔ الایمان یزید وینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے۔ تمہارا ایمان گھٹ گیا، تمہارا ایمان کمزور ہو چکا۔ حقیقت